پاکستان اور ہیرو. اگر آپ کسی بندے سے پوچھیں کسی اسٹریٹ کے اندر یعنی گلی محلے سے لے کر اوپر تک جو بندے بیٹھے ہوئے میڈیا کے اندر بھی ہیں ہر جگہ پہ دنیا میں کہیں پوچھیں گے نا آپ, وہ کئی باتیں کریں گے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کرپشن ہے, وہاں کے سیاستدان ہیں, فوج ہے, وہ اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کریں گے. لیکن اگر آپ اس چیز کو ساری کو سم اپ کرنے کی کوشش کریں تو میں سمجھوں گا پاکستان کے سب باقی مسئلوں کے 2-4 مسئلوں میں ان کے اندر دیکھا جائے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہیرو, کہ پاکستان میں جس چیز کی سب سے زیادہ کمی رہی ہے وہ پاکستان میں رہی ہے کمی ہیروز کی. کوئی ہیرو جو ہوتے ہیں وہ کسی قوم کے لیے ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ہیرو جو ہوتا ہے وہ ایک فکشنل کریکٹر بھی ہو سکتا ہے اور ایک ریئل کریکٹر بھی ہو سکتا ہے. فکشنل کریکٹر کیا ہوتا ہے؟ ایک فرضی کردار جو ہوتے ہیں وہ بنائے جاتے ہیں ان کے ڈفرینٹ سٹوریز کے ذریعے جو موویز میں دکھائے جاتے ہیں, کارٹون وغیرہ میں دکھائے جاتے ہیں. اور جو ریئل کریکٹر ہوتے ہیں وہ اس ملک کے آپ کے سائنٹسٹ ہوتے ہیں, سیاستدان ہو سکتا ہے کوئی وہاں پہ, اور کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے, اور کوئی بھی ڈفرینٹ شعبے کا بندہ, آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی فوجی بھی ہو سکتا ہے, اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, اور کوئی ایکٹر بھی ہو سکتا ہے. ڈفرینٹ ہوتے ہیں. وہ ہوتا ہے کہ ایک قوم ہوتی ہے یا اس قوم کے اندر جو ڈفرینٹ قسم کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہ اور ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں. کوئی مذہبی مائنڈ سیٹ کا ہوتا ہے, کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بڑے لبرل خیالات کا مالک ہوتا ہے. اب لبرل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ مذہب عمل نہیں کرتا ہوتا, یعنی کہ سوچنے سمجھنے کا جو ہوتا معیار ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور کوئی عام انسان ہوتے ہیں جو بڑے بیلنس ہوتے ہیں. لیکن ان سب کو جو ضرورت ہوتی ہے ڈائریکشن کے لیے وہ ہوتی ہے ہیروز کی. اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے ہمسایہ ممالک انڈیا کو بھی دیکھ لیں اور باقی مغربی ممالک جہاں پہ ہم بھاگ کے جانا چاہتے ہیں, مقصد بازی کرتا ہوتا ہوں بھاگ کے جانے والی کہ ہم جو لوگ ہیں ہم منافقت کی ان گہرائیوں میں گر چکے ہوئے ہیں کہ ہم جن لوگوں کو کافر کہتے ہیں اور جن کے بارے میں فتوی لگاتے ہیں کہ یہ دوزخ میں جائیں گے, انہی ملک میں آنے کے لیے ہم اپنے سر دڑ کی بازی لگا کر سب کچھ بیچ بوجھ کے وہاں جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کی ملکوں کا کئی راز کیا کامیابی کا, اس کے کئی راز ہیں. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ہیرو ہوتے ہیں نا وہ ان کو ہیرو ہی رکھتے ہیں. وہ ہیرو جو ہوتے ہیں وہ ہر وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں, ہیرو کمی نہیں ہوتی, لیکن وہ ہیرو کو دیوتا نہیں بناتے. وہ جب مسئلہ تب ہوتا ہے جب وہ ہیرو کو دیوتا بناتے ہیں. وہ آگے جگہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ اپنے آپ انڈیا کی مثال ہی لے لیں, جو آپ کو میں آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا, جب میں کہنے کی کوشش کیا کر رہا ہوں. اگر آپ انڈیا میں دیکھیں تو وہاں پہ بہت زیادہ ہیرو پہلے پیدا ہوتے رہے ہیں, ابھی پیدا ہو رہے ہیں. وہاں پہ آپ یہ بھی دیکھیں باقی پرابلمس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ یہ نہیں کہ سب کچھ چیزیں ٹھیک ہی ہیں, وہاں کئی مسئلے مسائل ہیں, لیکن کچھ بیسک چیزوں کے اندر وہ بالکل ٹھیک ہیں. دیکھیں آپ کے ساتھ جتنی مرضی مسئلے مسائل ہوں, اگر آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے نا, آپ اس ڈائریکشن میں سلولی بھی چل رہے ہیں, بہت آہستہ چل رہے ہیں, پھر بھی آپ اپنی منزل پہ ایک نہ ایک دن پہنچ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ دائرے کی طرف گھوم رہے ہوتے ہیں, جتنا بڑی تیز گھوم لیں آپ اسی جگہ جا کر پہنچیں گے جہاں سے اپنے سفر کا آپ نے آغاز کیا ہوگا, کیونکہ آپ کنفیوز ہوتے ہیں. تو انڈیا کے مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم بھی بڑے ہو رہے تھے اس سے پہلے بھی جب آپ دیکھیں تو وہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے ہیرو آتے رہے ہیں. وہاں ہیرو کی کوئی کمی نہیں رہی. وہاں پہ ایک وقت جو تھا وہاں پہ کہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں امیتابھ بچن بھی ہیرو تھا. وہاں پہ کہتے ہیں اور بھی بڑے وہاں پہ ہیرو آتے رہے. اگر آپ کرکٹ کی دنیا میں آ جائیں تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹنڈولکر بھی ہیرو تھا. اس سے پہلے بھی ان کی کرکٹ کے اندر کافی ہیرو آ چکے ہیں. اس کے بعد دھونی بھی ہیرو رہا. اب یہ نہیں آپ ٹنڈولکر کو وہاں پہ آپ سمجھ سکتے ہیں ایک لوگ پوچھتے تھے, اور آج بھی ٹنڈولکر کی بہت ویلیو ہے, لیکن انہیں وہاں پہ آگے بریک نہیں لگائی. ٹنڈولکر کے بعد بھی انہوں نے وہاں پہ دھونی آیا, دھونی کے بعد وراٹ کوہلی آیا, یعنی اس طرح کا سلسلہ چلتا رہا ہے. اس کے بعد ان کا پریزیڈنٹ چیک کر لیں کہ ان کا پریزیڈنٹ جو تھا کہ جو عبدالکلام تھا, وہاں کا پریزیڈنٹ جو ان کا بنا وہ مسلمان تھا. اب انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ مسلمان کو پریزیڈنٹ بنا رہے ہیں, ان کے لیے مسئلہ کوئی نہیں, انہوں نے اس کے لیے ملک کے لیے اہم کردار ادا کیا, انہوں نے اس کو ایک اہم عہدہ بھی دیا. یہ چیزیں بتانے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ انڈیا جو کس طرح آگے بڑھتا رہا. اب اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت زیادہ ہیرو پیدا کیے. آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل کا جو باس ہے, اس کا مائیکروسافٹ کا باس جو ہے دنیا کی آپ جس جاب ڈوز استعمال کرتے ہیں, یوٹیوب کو چیک کر لیں, آپ ورلڈ بینک کو چیک کر لیں, اور اس وقت آپ انڈیا کا پرائم منسٹر جو ہے, اور آپ انڈیا کا پرائم منسٹر آپ کہہ رہا ہوں جو یو کے کا پرائم منسٹر ہے جو انڈین اوریجن کا ہے, اور بھی آپ جو کمالا ہیرس ہے جو امریکہ کی وائس پریزیڈنٹ ہے, اس کی انڈین ہیریٹیج ہے, اور بھی آپ کا نام لینا شروع کروں تو ایک اینڈلیس ایک قسم کی لسٹ ہے. وہ بتانے کو وہ ایک ملک کے لیے ایک آپ کہہ سکتے ہیں مشعل راہ ہوتی ہے. دیکھیں کوئی سارے لوگ ملک کا نام روشن نہیں کرتے ہوتے. کچھ قوم کے اندر کچھ ہیرو ہوتے ہیں ہر شعبے کے اندر نا, وہ آپ کو انسپائریشن دیتے ہیں. اگر آپ مذہبی خیالات رکھتے ہیں اس میں مذہب کے لیے کی بھی آپ کے لیے جگہ موجود ہے, آپ کے لیے اچھے لوگ موجود ہیں جو آپ کو اچھی راہ بتا رہے ہیں, آپ کو اخلاقیات بتا رہے ہیں. اگر آپ سائنس میں جانا چاہتے ہیں اس میں بھی لوگ موجود ہیں. اگر آپ موویز میں جانا چاہتے ہیں جیسے شاہ رخ خان وغیرہ پہ ہے, اب جو عامر خان ہے, سلمان خان ہے, اجے دیوگن ہے, اکشے کمار ہے, میں بتانے کی کوشش کروں کہ اینڈ لیس لسٹ ہے ایک, جس کو ہمارے لوگ بھی یہاں پہ ہیرو مانتے ہیں. وہ ان کے آپ نے پوسٹر لگائے ہوں گے, ان کو فالو کریں گے, گانے گائیں گے انڈیا کے, مطلب بتانے کی کوشش کرو اسے کہتے ہیں کسی قوم کے لیے کہ کیسے قوم آگے بڑھتی ہے. وہاں کے برانڈ چیک کر لیں آگے. تو بعد میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں سے ہوتا ہے کہ ہر شعبے کے اندر ہیرو موجود ہوتے ہیں. اسی طرح اگر آپ ویسٹ کو چیک کر لیں, مغربی ممالک کو چیک کر لیں, وہاں بھی اس طرح کی بہت زیادہ چیزیں موجود ہیں.
वहाँ पे अगर आप इंग्लैंड के चेक कर लें, विंस्टन चर्चिल ही महान नहीं था, लेकिन विंस्टन चर्चिल को उन्होंने देवता नहीं बनाया, उन्होंने इसको हीरो ही रखा एक किस्म का। उससे जो चीज़ें ठीक थी उसको ठीक कहा, जो चीज़ें गलत थी उसको गलत कहा। फिर वहाँ पे आप देख सकते हैं और भी कई हीरो पैदा हुए यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर, और उनके मूवीज़ के आप देख लें कि जेम्स बॉन्ड भी आप चेक कर लें, उसके बाद भी आगे आते रही उनके जो हीरो के कैरेक्टर वहाँ भी आते रहे। फिर हॉलीवुड चेक कर सकते हैं, अमेरिका चेक कर सकते हैं, वहाँ भी एक एंडलेस लिस्ट है। वहाँ पे हॉलीवुड के कैरेक्टर जो हैं, जो किरदार हैं जो हॉलीवुड मूवीज़ में काम करते हैं, उनका बस इतना म्यार है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की भी इतनी वैल्यू नहीं होगी। वो भी अगर आज मिडिल ईस्ट से किसी कंट्री में जाते हैं, जो हॉलीवुड के एक्टर्स हैं उनको रेड कारपेट किस्म की रिसेप्शन मिलती है। अगर आप मिडिल ईस्ट में जब भी जाते हैं, उनका एक आपका रॉयल प्रोटोकॉल होता है, वो अपने मुल्क को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उन्हीं से बाकी जो जनरेशन होती है उनसे इंस्पायरेशन लेती है। अब उसमें ये नहीं होता कि उनके किरदार बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि उनका कहते हैं बैलेंस रख सकें। उनके अंदर बड़ी खराबी होती है, जो चीज़ खराब होती है प्रेस जो होता है वहाँ का बताता भी है कि उनके ये मसले मसाइल हैं, क्योंकि हीरो का मकसद, हीरो ये नहीं था वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। हाँ, वो आपको एक डायरेक्शन दे रहा है, बता रहा होता है कि मेरा ये आप ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं। और दूसरी अगर आप दूसरे शोबों में चेक करें तो अमेरिका के अंदर आप बिल गेट्स पे चेक कर सकते हैं, और जिसने माइक्रोसॉफ्ट वगैरह बनाई, आप देख लें कितना बड़ा नाम पूरी दुनिया को मानती है। उसके बाद आगे भी चेक कर सकते हैं फेसबुक जिसने बनाया, उसके बाद आप कहते हैं इलॉन मस्क चेक कर लें आप, जिसको जो टेस्ला गाड़ी का अब जो इलेक्ट्रिक कार के जो पायनियर है वो, और भी इसके एक आप कह सकते हैं कि एंडलेस लिस्ट है जिसकी वजह से पूरी दुनिया फायदा उठा रही है। और आप यूट्यूब को चेक कर लें, फिर हम जो ईमेल इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले जो ईमेल जो इन्वेंट की थी वो इंडियन था, लेकिन जो यूट्यूब जो सबसे पहले इन्वेंट की थी वो ईरानियन ओरिजिन का था, अमेरिकन। यानी उन्होंने, आप कह सकते हैं कि उन्होंने कोई रंग, नस्ल, कोई मजहब वगैरह इसकी कोई आप कह सकते हैं कोई तफरीक नहीं की। जहां भी उनको मौका मिलता रहा वो हीरो पैदा करते रहे, कभी भी किसी हीरो की कमी नहीं रही। मिसाल के तौर पर जिस बंदे ने लाइट ईजाद की, थॉमस एडिसन ने, जिसकी वजह पूरी दुनिया में आज लाइट मिल रही है, उसके साथ टेस्ला भी साथ दोनों शामिल थे उसको, लेकिन वहां पर उनकी लिस्ट एंड नहीं होगी, उसको उन्हें देवता नहीं बना दिया उसको कि अब उसकी पूजा की जाए। उन्होंने उस चीज को जारी रखा, और आज भी कितनी इन्वेंशन हो रही है आप देख सकते हैं ना, जिससे आप फायदा उठा रहे हैं। यूट्यूब वगैरह आप कहते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, कितनी चीजें इस्तेमाल करते हैं ना आप, ये चीजें जाहिर करती हैं कि इस तरह के हीरो आते रहते हैं। उसके बाद उनके जो सियासतदान चेक कर लें, आप देखा जाए तो अमेरिका के अंदर, वेस्ट के अंदर आप चेक, हर चीज की आजादी है, लेकिन अगर उनका कोई प्रेसिडेंट वगैरह जो होता है, जो उनको आगे लीड करता है, उसके अंदर मसला मसाइल होता है तो वो उसको हाईलाइट भी करते हैं। जिस तरह बिल क्लिंटन का जो केस आया था मोनिका लेविंस्की के साथ, हालांकि बिल क्लिंटन जो था बहुत ही बिलव्ड प्रेसिडेंट था अमेरिका का, उससे बड़ी मोहब्बत की जाती थी, लेकिन जहां मसला मसाइल है उसने बिल्कुल उसके सामने, आप कह सकते हैं पूरी दुनिया के सामने उन्होंने रगड़ के रख दिया। वो बताने की कोशिश की कि आप अच्छी काम करेंगे तो आपकी इज्जत होगी, आप किसी भी शोबे से क्यों ताल्लुक रखते होंगे, लेकिन अगर आपका ये मसले मसाइल होंगे तो आपको उसका भी हिफाजत भुगतना पड़ेगा। यही किसी कौम की कामयाबी होती है, आप उसको आगे लेके चलते हैं। अब लेकिन हमारे साथ अलमिया क्या रहा है, ये मैंने आपके सामने मसाले काफ़ी रख दी हैं ताकि बताने के लिए कि आपके हीरो की अक्सर मकसद क्या होता है और कौम उसे क्या हासिल करती है। हीरो का मकसद ये नहीं होता कि एक परफेक्ट इंसान हो जिसके अंदर कोई गलती ना हो, वो ऐसा हीरो नहीं होता। हीरो होता है कि मुश्किल हालात के अंदर वो बताता है कि वो सख्त मेहनत के जरिए वो अपने आप को किसी हाथ मकाम पे कैसे पहुंचा सकता है। एक आम इंसान भी हीरो ही हो सकता है। अगर आप एक मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, आप गुर्बत है, लेकिन आप सख्त मेहनत करते हैं, मेहनत करके कहीं किसी मकाम पे पहुंचते हैं, अपनी फैमिली की भी हेल्प करते हैं, अपने गिर्द के लोगों की हेल्प करते हैं, आप भी हीरो ही हैं। लेकिन आपका जो मेंटल लेवल है वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। होता यह है कि कौम के अंदर जब इस किस्म के हीरो की कमी होती है तो फिर उनकी डायरेक्शन ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से जो बेचारे जो हीरो होते भी हैं ना, वो गैप वो जगह उनका नाम ही नहीं रहता। लेकिन हमारे साथ अलमिया क्या रहा है, हमारे साथ अलमिया रहा है कि हमारे जो हीरो पैदा हुए हैं उनका हमने ज़्यादातर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला रहा है वो हमने ये किया कि हमने मज़हब को हर जगह मिक्स किया। मज़हब की बुनियाद के ऊपर हमने पाकिस्तान के लोगों के अंदर जो एक किस्म की एनवायरनमेंट पैदा कर दी, जिसकी वजह से आज आप चेक कर सकते हैं कि जो अब्दुल सलाम था, जो एक जिसको नोबेल प्राइज से मिला था, मज़हब के नाम के ऊपर हमने आज उसको बिल्कुल आप कह सकते हैं उसका नाम तक कहना भी एक जुर्म ही बना दिया, हालांकि उसको नोबेल प्राइज मिला था मज़हब के नाम के ऊपर ना। अब जिन रियासतों में हम जाना चाहते हैं, अगर वहाँ पे मज़हब के नाम पे अगर तफरीक करना शुरू कर दें तो मलाला जो है, मलाला को कितनी इज्जत दी उन्होंने, मलाला को कभी इज्जत ना दें ये वाली। फिर इस चीज़ को सोचने की कोशिश करें ना, इसलिए ये कौम ने यहाँ तरक्की की है कि उन्होंने एक खास, जिस बंदे ने कोई ना कोई कुर्बानी दी है, आप उससे बेचारे इख्तलाफ ही क्यों ना रखते हो, लेकिन उन्हें उस बंदे को मकाम दिए ना। अब मलाला के बारे में लोग कई बातें करते हैं, वो अपनी जगह करते हो। देखिए फिर भी मैंने बात है कि परफेक्शन कहीं नहीं होती, आपने चेक करना होता है कि उस बंदे की ने अपने आप को मकाम कितना हासिल किया। यही चीज़ होती है जो कौम को आगे लेकर चलती होती है। अब पाकिस्तान में क्या होता रहा है
کہ ایک مذہب کے نام کے اوپر لوگوں کو ٹیکے لگائے گئے ہیں. اس کے بعد جو پاکستان میں سیاستدان بھی آتے رہے ہیں وہ الزامات لگاتے رہے ہیں اپنا. جب آپ کا کریکٹر چھوٹے موٹے کریکٹر میں فلاز ہوتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن جب بہت بڑا تضاد ہوتا ہے نا, پھر اس وجہ سے قوم جو ہوتی ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک کنفیوژن کا شکار رہتی ہے. اب پاکستان میں اگر موویز میں دیکھیں تو ہمیں تو یاد آتا ہمارے جو ہیرو ہیں وہ مولا جٹ قسم کے پہلے ہیرو دیے گئے, مولا جٹ کے بعد پھر ہمارا درمیان میں اتنا بڑا گیپ ہے اور سیدھے پھر اس کے بعد ہمیں جو اب بعد میں ہیرو ہمارے مذہبی طور پر پیدا ہونا شروع ہو گئے مولا جٹ کے بعد وہ مولانا طارق جمیل جیسے, جن کو یونیورسٹی میں لا کے لیکچر دی جاتے ہیں, جو ہر وقت آپ کو کسی کا نہیں سنا رہا ہوتا ہے. اب اس سارے سناریوں کے اندر پاکستان کا سب بسا رہا ہے کہ پاکستان میں آج تک جو ایک ہیرو جس کو پوری ہمارے سارے پاکستانی باہر میں اور پاکستان کے اندر بھی جو ایک دم جب پہلا نام ذہن میں آتا ہے اور آخری نام بھی وہی ذہن میں آتا ہے, وہ ہے عمران خان. اب اس سے جتنا بڑی اختلاف رکھتے ہوں, میں خود اختلاف رکھتا ہوں کئی باتوں کے اوپر, لیکن ہم اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے. دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں, آپ کا اگر کسی ہیرو کسی بندے کا نام آپ پوچھ لے جائے کہ ملک کا سب سے مشہور بندہ کون ہے, جو اپنے کسی کا نام بتانا ہو تو آپ نا پاکستان یہ سوچی پڑ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ کس کا نام لیں, تو ان کے ذہن میں پھر سب کے جو بے شک عمران خان سے ہیٹ بھی کرتے ہیں اور جو عمران خان کو لائک بھی نہیں کرتے, وہ جو بھی بندے سارے ہیں وہ سارا ایک ہی نام لیں گے اور وہ ہے عمران خان. لیکن اس میں المیہ ہے, اسی میں ہماری قوم کے لیے ایک المیہ ہے, وہ یہ ہے کہ جو بندہ 70 کراس کر چکا ہے وہ ایک ہی ہیرو ہے. آج کی ینگ جنریشن جو آج کی ہے, جو 15-20 سال والے ہیں وہ بھی, اور جن کی عمر 60-70 سال ہے وہ بھی عمران خان کو ہیرو کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایکسپوجر عمران خان کے پاس ملا اور اس کے بعد اس نے بعد میں جو سیاست وغیرہ میں بھی آیا, جو کام بھی ہوا, اس طرح کا جو آپ کہہ سکتے ہیں جو ایکسپوجر تھا, اس طرح کا جو مائنڈ سیٹ تھا, وہ بعد میں ایسا پیدا نہیں ہو سکا. اور اسی چیز کو ہم نے غلط طریقے سے استعمال کیا, اس نے خود بھی اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا, جس کی وجہ سے آج قوم کا یہ حال ہو چکا ہے. اب آپ کو ایک دلچسپ واقعہ ایسے ہے کہ ایک بہت ہی پاکستان کے نامور سیاستدان ہے, بڑا نام ہے ان کا, مجھے اس سے ملاقات وغیرہ ہوئی تو وہ بتا رہے تھے اپنا ایک واقعہ کہ 1980s کا 1980 کا واقعہ بتا رہے تھے کہ وہ کہیں باہر کے ملک کہیں گئے ہوئے تھے, تو وہاں پہ ان کی کسی گوری سے ملاقات ہو گئی, تو گوری سے وہ بڑی پسند آئی, تو باتیں کر رہے تھے, تو گوری نے نا ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا تم عمران خان کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا جی ہاں. میں نے کہا کہ عمران خان کو میں جانتا ہوں, تو اس نے کہا کہ میں عمران سے ملنا بھی چاہتی ہوں. تو وہ اسی چکر میں نا وہ بڑا خوش ہو رہا تھا, میں گوری میرے سے بات تو کر رہی ہے نا, لیکن گوری نام اس وقت کس کا لے رہی تھی؟ عمران خان کا. وہ آج چیک کر لیں, آج سے 30-40 سال بعد بھی آ کر ایک ینگ جنریشن میں ایک لڑکی, آپ کئی کلپ میں سے موجود ہیں, لڑکی کہتی ہے کہ میرا شوق ہے کہ عمران خان میرے بیڈ روم میں آ جائے. میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ینگ جنریشن کی بھی آج کی, اور وہ اس بابے کی بھی جو پاکستان کا پولیٹیشین ہے بڑا مشہور, اس کے بھی لیے بھی اس وقت بھی ہیرو عمران خان تھا اور آج بھی ہیرو عمران خان ہے. یہی کسی قوم کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اور پاکستان کا بہت بڑے مسئلوں کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہیرو کا ہے. کیونکہ مسئلہ یہ کہ ہم ہر چیز کے اندر کرتے ہیں کہ ریلیجن مذہب کو لے آتے ہیں. ہمارے پاس جب کوئی چیز نہیں رہتی تو اس بندے کو مذہب کے پیمانے پہ پرکھنا شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے سارے مسئلے مسائل پیش آتے ہیں. مذہب کی اپنی جگہ اہمیت بالکل ہے, لیکن جب آپ مذہب کو ریاستی ملک کے ساتھ مکس کریں گے اور ہر چیز کے اندر مذہب کو لے کر آئیں گے, اس کو مذہب کے پیمانے پہ پرکھیں گے, تو وہاں پہ کوئی بھی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی. ابھی اور تعلیم کا معیار ہو اور کوئی سائنس کا معیار ہو, کہیں بھی ہو, وہاں پہ اگر آپ کا کنفلکٹ پیدا ہوگا, آپ دوسرے پہ الزامات لگائیں گے, اور آپ پھر سیاست جو قوم ہوگی ایک بونوں کی طرح تیار ہوگی. کیونکہ بچپن سے ان کو ذہن میں یہ نہیں بتایا جائے گا کہ ایک بندہ جو ہے اس کے مذہبی اختلافات اور اس کے مذہبی خیالات جو اختلافات جو خیالات ہیں آپ سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں. ایک بندہ جو ڈفرنٹ طبیعت کا بھی ہو سکتا ہے, آپ نے ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے. دیکھیں دنیا کوئی مذہب بھی جو ہوتا ہے نا, وہ آپ کو برداشت سکھاتا ہے, آپ کو صبر و تحمل سکھاتا ہے, اچھا اخلاق سکھاتا ہے. مذہب کا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سکھا سکے. مذہب کا کام کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو آپس میں لڑائے اور آپ کو ایک دوسرے کا نفرت پیدا کرے اور آپ کو یہ ترکیب دے کہ جو بندہ آپ سے اختلاف رکھتا ہے اس کو مار موڑی دو بس. وہ آپ کے جو اختلاف کرے گا وہ کافر ہے, اس کو وہ مارنے کے قابل ہی ہے. یہاں سے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جب کوئی قوم آپ کا ایک بونوں میں ہو جاتی ہے نا, تو اس میں پھر جو لمبے قد کا تھوڑا سا ایک بندہ ہوتا ہے نا, وہ پیدا نہیں ہوتا. جب سارے بونے ہوں تو اس میں کوئی ایک ہی بندہ پیدا ہوتا ہے, تو پھر سارے بندے اس کو دیوتا بنا لیتے ہیں. جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت عمران خان جو ہے وہ پاکستان میں ہر بندے کے لیے ایک دیوتا بن چکا ہوا ہے. اور دوسری طرف آپ چیک کر لیں کہ اب کرکٹ کے میدان کے اندر چیک کر لیں آپ, اس کے بعد کتنے کھلاڑی وغیرہ آئے, وہ اس کے اندر ان کی اپنے کردار, ان کی ایک کریکٹر بلڈنگ جو ہوتی ہے نا, وہ بڑی ضروری ہوتی ہے. جب ہر بندے کا مقصد صرف یہ ہوگا میں جلدی دیڑیاں لگاؤں, میں جب اسپورٹس ہو اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں, آپ کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ ہو, یعنی موویز وغیرہ ہوں, ڈرامے وغیرہ ہوں, اور پولیٹیشین کا سیاست ہو, فوج بھی آپ چیک کر سکتے ہیں, اور سائنس بھی چیک کر سکتے ہیں. ہر چیز میں جب سارے بندے جو ہوتے ہیں ریسرچ کی طرف کوئی بھی نہ ہو, ہر بندہ بس اپنی دیہڑی لگانے کے چکر میں ہو اور اپنی سیٹ جانے کے چکر میں, تو وہاں پہ ہیرو پیدا نہیں ہوتے. وہاں پہ اس قسم کی کنفیوز نیشن پیدا ہوتی ہے. جو ایک قوم نہیں ہوتی, وہ ایک دوسرے فتوے لگانے والے ہوتے ہیں. اس وجہ سے آج ہم اس مقام میں پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں آپ کسی عام بندے جا کے پوچھ لیں,
हमारी कौम का ये हाल है कि बंदे जाके पाकिस्तान अपने लोकल जो मूवी के हीरो भी हैं, हमारा को वो ये है कि मूवी का हीरो आप देखेंगे, देख के भी आएंगे उसको, उनका मूवी का देखना चला भी जाओ तो मूवीज़ का वो मेयार नहीं रह गया हुआ। अगर आप ड्रामा में देख लेंगे वो उनको कहेंगे हाँ जी बंदा का है ठीक है, लेकिन बाद में क्या है कंजर ही ना या मूवी का काम गलती होता है, बंदा जो इंजते होते हैं फिर दो ही जाते होते हैं क्योंकि इस्लाम के खिलाफ है। मतलब कितनी बड़ी मुनाफकत है कि वो देख भी रहे होंगे, उनको साथ ही सर्टिफिकेट भी जारी कर रहे होंगे कि इसको दोजा का एक तो हर बंदे के हाथ में ना सर्टिफिकेट है। यहाँ ये मसला पैदा होता है और यही हमारे बंदों का ये कि यही बंदे शाहरुख खान को साथ में हमसाया मालिक के और सलमान खान आमिर उनको अपने हीरो भी मान रहे होंगे, अच्छा उनके खिलाफ फतवे नहीं जारी कर रहे होंगे, उन्हीं से तारक जमीली मिल रहा होगा और बड़ी बड़ी बातें भी कर रहा होगा। अब यहाँ पे ये मसला पैदा हो गया। यही वजह है कि ये तारक जमील जैसे बंदे जो होते हैं, मैं तारक जमील के को एक मिसाल के तौर पेश कर रहा हूँ, इस तरह की एंडलेस लिस्ट है, इस तरह के तारक जमील जैसे करैक्टर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं क्योंकि ये थोड़ा मशहूर है, इसलिए मैं इसको एक मिसाल के तौर पर पेश कर रहा हूँ मैं कि इस तरह के बंदे जब आकर आपको लोगों को हूरों के किस्से सुनाएंगे आके और उनको साइंस से दूर करेंगे, जैसे कोविड जो कोरोना वायरस भी आया था उसमें आकर आपको वो एक किस्म का अपने लिए एक मतलब साइंस के डिनाई करेंगे, तो फिर ऐसी चीज़ ही पैदा होगी। जब आपको कौम को ये नहीं बताया जाएगा कि हमने अच्छे साइंटिस्ट पैदा करने हैं, हमने अच्छे लोग पैदा करने हैं जो दुनिया में नाम पैदा कर सकें कई शोबों के अंदर। कोई एक शोबा है जिसमें आप नाम पैदा नहीं कर सकते, आईटी है, एजुकेशन है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, कई चीजें हैं जिसमें हम अपना नाम पैदा कर सकते हैं। अपनी कौम जितनी हमारी आबादी है, इस आबादी में तो बहुत ज्यादा नाम पैदा होने चाहिए थे, लेकिन आप फिर हम बार बार मिसाल दे रहे होते हैं इसराइल की कि इसराइल जो इस तरह भाई उन्होंने नाम पैदा किए हैं, उन्होंने आप देख सकते हैं कि वहां पे हाई टेक और टेक्नोलॉजी के अंदर कितना काम हुआ, वो लोगों को अब अपनी टेक्नोलॉजी के नाम के ऊपर इसराइल की टेक्नोलॉजी की दुनिया में नाम है क्योंकि उस पर मेहनत की है उन्होंने। वहाँ मसले मिसाइल भी है, वहाँ जो मजहबी लोग जो हैं बड़े कट्टर किस्म के मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने उनको ना एक तरीके का कॉर्नर कर दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल करें, लेकिन आप रियासती अमूर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। रियासती अमूर पर थोड़ा बहुत अगर इन्फ्लुएंस होते भी हैं, लेकिन उनका पूरी इतनी ज़्यादा असर नहीं है जैसे हमारे मुल्क में है जब फतवे जारी हो रहे होते हैं। आप पाकिस्तान के सियासतदान भी चेक कर सकते हैं कि उन्होंने कौम को उतना इंस्पायर नहीं किया। हर सियासतदान की कोशिश होती है कि अपना ज़ाती किरदार कुछ और होता है और उनका जो पब्लिक के सामने किरदार बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसी वजह से इन कौमें की कामयाबी है कि इनके ज़ाती किरदार ने भी इनको ये बर्दाश्त नहीं करते कि आपका ज़ाती किरदार हो तरह का हो और आप लोगों के साथ कोई बात कर रहे होते हैं। जहाँ का पता चलता है कि इनका हीरो जो है, कोई भी हीरो का मिसाल है, कितने लोगों को यहाँ पे कई किस्से पेश आए हैं जिनका बड़ा नाम था पहले, बाद के पता चला कि उनके खिलाफ कई चीज़ें सामने आई उनके बारे में कि उन्होंने ऐसी हरकत की थी। कई ने 50-50 साल पहले, 40-40 साल पहले उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की थी जो अब बर्दाश्त नहीं की जाती, उनको सजाएं हुई हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जाति आप कौम के सामने आके हर बंदा ऊपर से लेकर नीचे तक मजहबी लाड़े लगा रहा है, अपने आप को ज़्यादा कर मोहब्बत बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं मजहबी तौर पर सबसे आगे नंबर मैं ले लूँ मैं। और फिर भी उनकी जब कहते हैं अब उनके फ़ोन लीक्स वगैरह आते हैं, वीडियो आती हैं या उनके अंदर बातें सामने आती हैं तो इतनी आप कहते हैं ख़तरनाक और होलनाक होती हैं कि एक आम जो कहते हैं बंदा जो है ना, एक बैड से बैड चैप्टर का बंदा भी शर्म से मुब्तला हो जाता है। यानी कि हमारे मुल्क में ये हो चुका हुआ है कि मज़हब के बारे में जो लोग मतलब के नंबरदार बन के एक आम बंदे से लेके कोई मतलब है कोई जर्नलिस्ट को सहाफ़ी हो, कोई मतलब सियासतदान हो, कोई कहते हैं आप कहते हैं फनकार हो, कोई भी नाम ले लें आप, मजहब फौजी भी क्यों ना हो, कोई वो सारे मजहब के ठेकेदार बन के मजहब के लिए बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे होंगे, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी ज़ाती किरदार उतना ही उनका नीचे लो और गंदा होगा। मतलब है वो बंदे डिफेंड कर रहे होंगे। और दूसरी बात, जमहूरियत के बारे में बंदे वो बातें कर रहे होंगे कि जिनकी अपनी ज़ात के अंदर, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर किसी भी जमहूरियत बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन वो जमहूरियत के आने के नंबरदार बने होंगे। इसी वजह से आज हमारे मुल्क में आप चेक कर सकते हैं कि ये हाल है कि हमारे कोलो करार में फ़र्क आ चुका हुआ है। हीरो के बिल्कुल आप आम बंदे से पूछ रहे हो, आपको स्पीचलेस हो जाएगा ना, वो आपको बता नहीं सकेगा मैं किसको हीरो कहूँ मैं। वो अगर वो किसी सवाई इमरान खान की अगर किसी और बंदे की बात करेंगे तो वो उसके बारे में 10 नुक्स निकाल देगा, उस पर मज़ीद फतवे लगा देगा। तो ये चीज़ें इसलिए हम इसी वजह से किसी कौम को जो होती है वो गिरती इसलिए है। ये सारी लंबी तकरीर करने का मकसद मेरे आपके सामने ये था कि बता सकूँ कि हीरो किसी कौम के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं। अब हीरो हमारे जो कहते हैं, हमने अक्सर जो हीरो की बात होती है फिर लोग कहेंगे जी हमारे लिए जो हीरो जो हैं हमारे जो मजहबी मजहब के पास चले जाएँ तो हमारे सहाबा कराम भी थे, हमारे लिए सबसे जो अहम शख्सियत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम वो एक पैगंबर हैं, ठीक है, वो उनको आम लोगों से नहीं मिला सकते, उनका और इनका कोई आपस में कोई चीज़ नहीं हो सकती। मेरा जो कहने का मकसद ये है कि हर वक्त का साथ साथ होता ये है कि आप इल्म हासिल करते हैं। एक आम किस्म के इंसान, हीरो को आम किस्म का इंसान ही होता है ना, आपने आम किस्म के इंसान को पैदा करना था जो आम किस्म के लोग उस वक्त के लोगों के लिए मशलराह बन सके। जो हमारे पैगंबर हैं, जो हमारे सहाबा वगैरह हैं, उनका किरदार जो है वो उनको आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे लोगों के सामने किसी के मुकाबले पर नहीं लेके आ सकते ना।
ہم آپ نے عام مقابلے کے لیے جس طرح فرض کر لیں کہ آپ نے کسی عام جو انڈیا کے اندر بھی کسی جو کرکٹر وغیرہ ہیں جو ان کے اپنے ہیرو ہیں یا ویسٹ کے اندر جو ان کی ہیرو ہیں، آپ ان کے لیے آپ نے انہی طرح کے کریکٹر یا کردار لے کے آئیں گے نا، کوئی آپ کا مذہبی کردار تو ان کے سامنے نہیں نہ لے کے آئیں گے آپ نا. تو میرا کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہیرو کا مقصد اصل کیا ہوتا ہے. میری کوشش یہ تھی کہ بتا سکوں کہ ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ اتنے سال پاکستان کو 70 سال زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں اور آج تک ہم ہیرو پیدا نہیں کر سکے. اور ہمارے ہیرو آج کل کیا ہیں کہ مولانا تاج الدین جیسے بندے جو آ کے یونیورسٹیز میں لیکچر دے رہے ہیں جہاں پہ سائنس کی، ٹیکنالوجی کی اور اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے لوگوں کو انسپائر کرنے والی، یہاں پہ آ کے یہ ہیرو کی قصے سنا رہے ہوتے ہیں. اور آج بھی جس قوم کا ہیرو جو 70 سال سے اوپر والا بابا ہو اور جو آپ کے مطلب ہے کہتے ہیں عام بندے کے لیے اور 70 سال سے اوپر والے بندوں کے لیے بھی ہیرو کا حیثیت رکھتا ہو، تو اس قوم کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں. اس لیے اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنے سائنس ٹیکنالوجی کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، انٹرٹینمنٹ کے اندر، موویز وغیرہ کے اندر بھی ہر چیز کے اندر ہمیں ہیرو پیدا کرنے ہوں گے، ان کو انکریج کرنا ہوگا، اب ان کا وہ پلیٹ فارم دینا ہوگا تاکہ وہ آگے بڑھ سکے، قوم کے لیے مشعل راہ بن سکے، تاکہ قوم کو پتہ چل سکے کہ اس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ہمیں اپنے ہمسایہ ممالک سے اور جن مغرب ممالک کو ہم فالو کرتے ہیں، جن چیزیں ہم روز استعمال کرتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا جب لائٹ آن کرتے ہیں یہ لائٹ کیسے بنی ہے؟ دیکھیں نا، جب یوٹیوب استعمال کرتے ہیں کئی چیزیں آپ یوٹیوب کے اوپر بھی قرآن سنتے ہیں نا، کبھی سوچا کہ یوٹیوب بنایا کس نے ہے؟ یہ کیسے ہم کسی کے، یہ بھی وہ غیر مسلم چیزیں استعمال کر رہے ہیں نا. اور جو ٹک ٹاک، آپ سے چائنا دیکھ لیں، چائنا کتنے ہیرو بنا رہا ہے، وہاں بھی جو جس نے ٹک ٹاک کو جوائن کیا ہے اور جس نے اور باقی چیزیں بھی چائنا میں بڑھ رہی ہیں نا، اس لیے وہ یہ اب وہاں چائنا میں تو کسی ریلیجن کو نہیں مانتے، لیکن وہاں پہ پھر بھی چیزیں ٹیکنالوجی آگے آ رہی ہے. تو اوور اس کو میں اس طرح سم اپ کروں گا کہ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہم نے نا، ہمیں پاکستان میں ہیرو پیدا کرنے ہوں گے، ہمیں اپنی ایسی انوائرمنٹ دینی ہوگی جس پہ لوگ آگے بڑھ سکیں، لوگ عام انسان کو بھی کو مذہبی اعتبار سے نہ پرکھیں، اس کے کریکٹر کے ذریعے پرکھیں، اس کی جو اچیومنٹ کی ہے اسے پرکھیں اور لوگوں کے لیے مشعل راہ بن سکیں. اس سے کیا ہوگا، جب بہت زیادہ ہیرو پیدا ہوں گے لوگوں کے اندر ایک انکریجمنٹ پیدا ہوگی، لوگ آگے بڑھیں گے، لوگوں کو انسپائریشن ملے گی، رادر دان کے لوگ کنفیوز ہوں گے ہر چیز کے اندر، مذہب کے ٹیکے لگانے کے بجائے، مذہب کے اوپر کسی فتوے لگانے کے بجائے لوگوں کے اندر آپس میں آپ کہتے ہیں ہم آہنگی پیدا ہوگی، اس صبر و تحمل پیدا ہوگا اور ٹالرنس ہوگی، ایک دوسرے کی بات سننے کی ہمت پیدا ہوگی. وہ یہ ہیرو پیدا کرتے ہوتے ہیں اور یہ جو اس وقت کے ہوتے ہیں. اگر وہ ہیرو ہی آپس میں لڑانے پڑ جائیں، لوگوں کے کو دباؤں کو بند کرتے، پھر قوم آگے نہیں بڑھ سکتی ہوتی. اس لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور میرا یہی آپ سے درخواست ہے کہ میری یہی پاکستان کے لیے آپ کا دعا ہے کہ آگے سالوں میں پاکستان کے میں ایسے ہیرو پیدا ہوں جو سائنس، ٹیکنالوجی، انٹرٹینمنٹ، آپ کہہ سکتے ہیں جرنلزم کے اندر، صحافت کے اندر بھی، فوج کے اندر بھی، عدالت کے اندر بھی، سیاست کے اندر بھی، ہر لحاظ سے ہمیں ایسے کریکٹر ہمارے سامنے آ سکیں جو آنے والی جنریشن کے لیے ایک مشعل راہ بن سکیں اور ان کے بتا سکیں کہ آپ ان شعبوں کے اندر بھی ان کو فالو کر کے آپ دنیا میں اچھا نام پیدا کر سکتے ہیں اور ملک کو آگے لے کر چل سکتے ہیں. اس سے آپ کا ملک کا نام بھی ہوگا، مذہب کا نام بھی ہوگا. کہ میری آپ درخواست ہے، بات سمجھنے کی کوشش کریں. اینڈ میری کوئی ایسی بات جو آپ کو اچھی لگے اس بات چاہتا ہوں میں. تھینک یو ویری مچ.